کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تو تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا عقیدہ، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا عقیدہ، قرآن میں واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ معزز سامعین، چند منٹوں میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا آج کا پروگرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے منعقد ہوا ہے، اور اس پروگرام میں نے جمعے میں بھی اعلان کیا تھا، خاص طور پر ہم اس نظریے سے حاضر ہوں کہ ہم جو بات بھی سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رب العالمین کی بابرکت کتاب سے ایک آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ رب العالمین کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ اس نبی کی زندگی جس کی جوانی بے مثال، جس کا بچپن بے مثال، مولانا نے تشریح کر دی ہے، اب زیادہ اس پہ تشریح نہیں کروں گا، جس کی ولادت سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے جب آپ اپنی مادری شکم میں تھے اس وقت بھی آپ بے مثال تھے۔ تو جب اس نبی کا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ وہ نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ ہم اس نبی کی سیرت طیبہ پہ اس طرح کے پروگرام بھی منعقد کرتے ہیں، تو پھر مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ واقعی ہی ہمارے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبت ہے، کیونکہ ہم پورا سال انتظار کرتے رہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ایک دن آنا ہے اور ہم نے اس کو بھرپور طریقے سے منانا ہے۔ کیوں؟ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے۔ اور جب میں کتابوں میں پڑھتا ہوں، جب میں بخاری اور مسلم کا مطالعہ کرتا ہوں، تو پھر بھی مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی سیرت طیبہ کائنات میں اور کسی کی نظر نہیں آتی۔ جب میں تمام انبیاء کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، تو جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے سارے کمالات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مجھے نظر آتے ہیں، تو پھر مجھے بھی اپنے آپ پر کچھ غور کرنا چاہیے کہ میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے کہ تیرے لیے رہنمائی وہ پیغمبر ہے جو تاجدار انبیاء ہے، تیرے لیے نمونہ وہ آمنہ کا لال ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ تو جب میں پھر اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، ایک طرف مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نظر آتی ہے کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم میں سب سے زیادہ محبوب تمہیں میں نہ ہو جاؤں۔ تو میں زبان سے کہہ دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن جب حقیقی طور پہ دیکھتا ہوں کہ نبی کی محبت کیا ہے، نبی کی محبت تو مجھے اس بات پہ آمادہ کرنا چاہتی ہے کہ میرے کانوں میں آواز پڑے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ جب میرے کانوں میں یہ آواز آتی ہے، مجھے جب پتہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز اتنے بجے ہونی ہوتی ہے، تو میں اپنے بستر میں خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوں، تو پھر مجھے اپنے آپ پر شرم آتی ہے کہ آیا میں عاشق رسول ہوں؟ آیا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہے؟ اور پھر میں جب آقا دو جہاں کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں، تو میرے نبی مجھے یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو۔ پھر جب مجھے اپنی محفلوں میں لوگ نظر آتے ہیں جن میں میرا بھی شمار ہوتا ہے کہ کوئی ایک غائب ہے، تو اس کی ہم غیبت شروع کر دیتے ہیں، اسی کی غیبت کے چرچے ہم کرتے رہتے ہیں، تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حبدار کہتا ہوں۔ پھر مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے آپ کو عاشق رسول تو نہ کہوں، کیونکہ میرے نبی نے تو مجھے ان کاموں سے روکا ہے۔
پھر جب میں نبی کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ نماز ادا کرو کامل وضو کے ساتھ. تو جب مسجد مجھے خالی نظر آتی ہے، ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملتی، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ کیا میں بھی عاشق رسول ہوں؟ عشق تو وہ ہوتا ہے، عاشق تو وہ ہوتا ہے جو اپنے معشوق کی ایک ایک ادا پر مان مٹتا ہے. حضرات محترم، بات کڑوی نہ ہو جائے، تھوڑا سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، کون ہے ہم میں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں؟ ہر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، لیکن ہماری محبت شاید صرف زبانی کلامی ہے. ہم شاید صرف اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، بشمول میرے کہ ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں کوئی ایک کام بھی سیرت کے مطابق نہ ہو تو کیا میرے گھر میں میرے نبی تشریف لائیں گے؟ کس طرح میرے گھر میں چراغاں ہوگی؟ میں اپنی ذات پہ جب اپنے نبی کی حدیث کو نافذ نہیں کروں گا تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کیسے ہو؟ آپ بے شک، ہم یہ نہیں کہ میلاد کیوں منایا ہے، کیوں مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں اور ہر سال مناتے رہیں گے، انشاءاللہ مناتے رہیں گے. لیکن حضرات محترم، یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ جہاں میلاد النبی مناتے ہیں، جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں، وہاں اپنے دل کی اندھیری کوٹھلی کے لیے بھی کوئی چراغ جلانا چاہیے. اپنی دل کی اندھیری کوٹھلی کے لیے بھی کوئی چراغ جلائیں کہ تاکہ اس میں بھی کوئی روشنی ہو جائے، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نافذ کریں. ہمارے دل کی کوٹھلی میں بڑا اندھیرا، وہاں بلیک مارکیٹنگ کا اندھیرا ہے، وہاں سود اور بے ایمانی کا اندھیرا ہے، وہاں ظلمت اور تاریکی ہے، وہاں رشوت کا اندھیرا ہے. جبکہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں، اور ہم وہ مسلمان ہیں کہ جن کا کوئی کام رشوت کے بغیر ہوتا نہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں 500 روپیہ دیں گے تو کام ہو جائے گا، اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. خدا کے لیے اپنی دل کی اندھیری کوٹھلی کے لیے بھی کوئی چراغ جلائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ ہمیں سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس طرح کے پروگرامات منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. اس سے پہلے کہ میں دعا کے لیے اپنے محترم جناب بانی ادارہ حاجی اللہ دیتا صاحب سے گزارش کروں، اگر کسی ساتھی نے نعت پڑھنی ہو، برادر سرمد، آپ نے نعت پڑھنی تھی، سرمد کی نعت کے بعد عدنان بٹ مجھے نظر نہیں آ رہے، انہوں نے نعت کا کہا تھا. اور بھی اگر کسی نے نعت پڑھنی ہو تو اپنی نعت تیار کر لیں. سرمد آئے آپ.